बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, मौजूदा वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। ये खबर कहाँ से आई है और ये जो खबरें आ रही हैं इसी खबर से रिलेट करती है एक और ख़बर कि मोहसिन नकवी साहब को मौजूदा सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा। अब ये खबरें जो आती हैं ना, ये खबरें कहीं ना कहीं से वाकफाने हाल उड़ती उड़ती खबरें, इस्लामाबाद के ऐवानों से उड़ती उड़ती खबरें आवाम तक पहुंचाते हैं और फिर जो मालूमात की रसाई सोशल मीडिया के ज़रिए जो खबरें आती हैं उसमें किसी हद तक वज़न होता है। अब मोहसिन नकवी साहब इस निज़ाम के कितने लाडले हैं और कितने लाडले नहीं हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ कि मोहसिन नकवी साहब का सितारा जो है वो अरूज पर है और अरूज को ज़वाल है, लेकिन अरूज को ज़वाल नहीं है इसलिए क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो जब से इस ओहदे के ऊपर बराजमान है, वफाकी वज़ीर दाखिला के ओहदे पर, इससे पहले वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, फिर उसके बाद वो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी उनके पास है, वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब को इस सेटअप के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा सकता है। इट मीन्स के शहबाज हुकूमत की रुखसती का परवाना किसी भी वक्त जारी हो सकता है। ये खबर में किसी हद तक तो हकीकत होगी, इस खबर को भी डिस्कस करूंगा, इस हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा। फिर जो मिड टर्म इलेक्शंस की बात हो रही है, देखें पाकिस्तान इलेक्शंस का मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता एक ऐसे वक्त में जब हमने इलेक्शंस 2024 करवाए और वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत हमने इलेक्शंस कंडक्ट किए, अगर वो जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑर्डर ना देते, उस वक्त एक बेंच ऑर्डर ना देता, इलेक्शन कमीशन को तलब ना किया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शंस होते। क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाएं, पंजाब की हद तक करवाए जाएं, वो सासूमा वाले जज थे ना उमर अताब बंदियाल साहब, जो एक दो दिन पहले आई थिंक कोई वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एतजाज़ एहसन जो है मैं उनका शागिर्द हूँ। बहुत अच्छी बात है, एतजाज़ एहसन साहब एक बड़े मायनाज वकील और एक बड़े दबंग माहिर कानून है वो, और प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे। लेकिन वो जो जज साहब थे वो कानून के आइन के पाकिस्तान में इंसाफ के भाषण दे रहे थे और मैं बड़ा हैरान था कि एक ऐसा जज मुनसफ की कुर्सी पर बैठकर कानून के भाषण दे दिया करता था जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा का रास्ता रोकने के लिए प्रोजेक्ट इमरान की मोहब्बत में फैसले दिए। वो जज कौन थे? जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब। जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सासुमा महाजबीन नून और इमरान खान के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारक, ये दो खवातीन की ऑडियो में जिक्र किसका हो रहा था? इमरान खान की मोहब्बत का। प्रोजेक्ट इमरान जो था उसको लाने के लिए बहुत सर पाँव मारा गया, उसको यहाँ तक जो इतनी मेहनत के साथ इतनी कारीगरियाँ फनकारियाँ चलाकर यहाँ तक लाया गया था, उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। ये साकिब निसार टाइप लोग, आसिफ सईद खोसा साहब, उमर अताब बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस गुलजार, उसके बाद जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस मुज़ैर नकवी, मतलब किस किस का मैं नाम लूँ, बहुत से लोग थे जो प्रोजेक्ट इमरान की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। और साकिब निसार साहब एक वक्त में इतराफ़ करेंगे कि मुझसे जो फैसले करवाते थे वो जनरल बाजवा करवाते थे। तो सर अब कम टू द पॉइंट, मोहसिन नकवी साहब के हवाले से खबर और जो खबर इस निज़ाम के अंदर चल रही है, इट मीन्स कि फिर हम इन खबरों को अगर सामने रखें तो इसको सामने रखकर हम एक बात ज़रूर सोच सकते हैं। सरप्राइजिंगली हैरान कुन तौर पर हमारे जहन में ये बात आ सकती है कि फिर निज़ाम में कोई ना कोई गड़बड़ मौजूद है, कि निज़ाम कहीं ना कहीं से हिल रहा है या उसको हिलाया जा रहा है, कि अगर मौजूदा वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे तो इट मीन्स कि ये हुकूमत तो फिर फारिग हो जाएगी, मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब अगली हुकूमत में, क्योंकि ये भी गालिब इम्कान है कि जो पाकिस्तान में अगली हुकूमत होगी वो भी कौमी हुकूमत होगी, नेशनल गवर्नमेंट होगी, तो फिर अगली नेशनल गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं, जो वाकफाने हाल दे रहे हैं वो खबरें ये दे रहे हैं कि इसी निज़ाम के अंदर मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। तो फिर हमारे ज़हन में एक और ख़बर ये भी आती है कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब, 2.5 साल मोहसिन नकवी,
2.5 سال کا مطلب یہی نا کہ حکومت چلتی رہے گی، نظام چلتا رہے گا، اور 2.5 سال شہباز شریف پورے کریں گے، 2.5 سال محسن نقوی کریں گے۔ میں نے یہ خبر کو کاؤنٹر چیک کروایا، اس کو ویریفائی کروایا، کیونکہ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو کاؤنٹر چیک کروائے، اور اس کے بعد مستند ذرائع سے خبر جب ہمارے تک آئے تو ہم اس کو 100% سورسز کے ذریعے، 100% ویلڈ سورسز کے ذریعے اپنی ٹارگٹ آڈینس کے سامنے رکھیں۔ جب میں نے اس خبر کا پتہ کروایا تو سر مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ نظام کہیں نہیں جا رہا۔ محسن نقوی صاحب اپنے عہدے پر کام کریں گے، پرانی تنخواہ پر کام کریں گے، اس کے بعد وہ نئی تنخواہ پر کام کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی خبر کا پتہ کروایا تو خبر یہ پتہ چلی کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نظام نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس نے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ شہباز شریف پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی آئینی مدت پوری کریں گے، بطور وزیر اعظم 5 سال آئینی مدت وہ پوری کریں گے، کیونکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ بن چکے ہیں، اس کا وہ اعتماد بن چکے ہیں۔ بالخصوص جو پاکستان کی مقتدر ہے وہ سمجھتی ہے کہ شہباز شریف بہت اچھا کام کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان، جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ گین کیا، جس طرح انہوں نے بہت سے معاملات کو بہتر کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں پہلے مسلم لیگ نون کی ایک جو مزاحمتی پالیسی تھی اس کو شہباز شریف ترک کرنے کی بات کیا کرتے تھے، لیکن وہ بعد میں لوگوں کو سمجھ آئی کہ شہباز شریف یہ بات کیوں کرتے تھے، کیونکہ سر شہباز شریف نواز شریف صاحب کے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ اگر اس وقت شہباز شریف نواز شریف کے معاملات میں گرینٹر نہ بنتے، جب نواز شریف صاحب عمران خان کی حکومت میں جلا وطن ہوئے تو شاید نواز شریف کی جان کو شدید خطرات لاحق ہوتے اور خدا نہ خواستہ کہ کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جاتا۔ لیکن شہباز شریف صاحب نے سیاسی حکمت عملی اور سیاسی دانشمندی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس وقت مضبوط اور مثبت جامعہ پالیسی کے تحت کام کیا، جس کے ثمرات آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان جس طرح اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ گین کیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑے مضبوط اور ایک بڑے مایہ ناز سیاستدان کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ایسے وقت میں جب ان کی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تو امریکی صدر کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے لیے پراؤڈ کی یہ باعث اعزاز ہے کہ میرے ساتھ 2 ایسی شخصیات بیٹھی ہیں جو آج عالمی سطح کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہیں، شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پاکستان۔ تو دونوں شخصیات جو ہیں سر کہیں نہیں جا رہی، موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گا۔ اس حکومت کے سب سے بڑے جو ضامن ہیں، اس کے جو گرینٹر ہیں، وہ 2 شخصیات ہیں، ایک نواز شریف صاحب اور ایک آصف علی زرداری۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ہل جائے گا یا حکومت کے اپنے اندر لڑائیاں سٹارٹ ہو جائیں گی، جتنے مرضی سخت بیانات آئیں، اس نظام کو کچھ نہیں ہونے لگا سر۔ یہ نظام اگلے 5 سال بعد چینج ہوگا اور پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے۔ خان صاحب کے حوالے سے خبر کا پتہ کروایا تو یہ پتہ چلا کہ خان صاحب کی جو معافی ہے اس کا راستہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ تمام دروازے بند کر دیے ہیں جو خان صاحب کی بچت کے دروازے تھے، جہاں سے خان صاحب گزر کے آسانی سے جا سکتے تھے، ان دروازوں کو تالے لگا دیے۔ اب خان صاحب کے پاس معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ خان صاحب نے وہ خود وہ چانس مس کر دیا جب ان کو 9 بال دی گئی تو 9 بال پر انہوں نے چھکا مارنا تھا، وہ 9 بال پر چھکا مارنے کی بجائے وہ بال کو مس کر گئے۔ تو اب ان کے ہاتھ سے کھیل نکل چکا ہے، ان کے ہاتھ سے کھیل پھسل چکا ہے، پھسلن ہو چکا ہے، کیونکہ سر خان صاحب کے پاس تو معافی کا راستہ جب تھا، جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، جب پاکستان کی مقتدرہ سے مذاکرات کرنے کی بات ہو رہی تھی، تب خان صاحب نے ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ محسن نقوی صاحب اس نظام کے لاڈلے تھے، لاڈلے ہیں اور لاڈلے رہیں گے، لیکن وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اگلے 5 سال بعد، ابھی نہیں بنیں گے۔ کیونکہ میں نے جب یہ خبر پتہ کروائی تو میں نے کہا یار یہ اسلام آباد کے وانوں میں اڑتی اڑتی خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں جو اس نظام کے ڈورے ہلانا چاہتے ہیں، جو اس نظام کو ہلانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہ نظام کسی طرح تبدیل ہو جائے۔
تو سر محسن نقوی صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جس دن وزیر اعظم بنانا ہوگا اس دن وہ انوار اللہ کاکڑ کی طرح وزیر اعظم بن جائیں گے, نگران وزیر اعظم بن جائیں گے, وہ اگلے ٹائم میں بن سکتے ہیں. تو ان کی وزارت عظمیٰ کو روکنے کے لیے تو کوئی بھی آگے نہیں آئے گا, نہ کسی میں اتنی جرت ہے, نہ کوئی وہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ محسن نقوی صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ٹرسٹ ہے, بالکل ہیں, اور وہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں اس وقت. آپ دیکھ لیں وہ وزارت داخلہ کے حوالے سے جو ان کو انٹیریئر منسٹری دی گئی وہ اسی لیے دی گئی کہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے زبردست اور بڑے دلیرانہ فیصلے کیے. انہوں نے پنجاب کے اندر جو بیوروکریسی کے ساتھ ایک ورکنگ کوارڈینیشن تھی اس کو سٹرانگ بنایا, انہوں نے میوچل کوارڈینیشن کو سٹرانگ بنایا, انہوں نے بیوروکریسی کو سٹرانگ کیا, انہوں نے پنجاب پولیس کے اندر کس طرح سے ریفارمز لانے کی بات کی, کس طرح پنجاب گورنمنٹ انہوں نے چلائی بطور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے, اور پنجاب کے جو چیف ایگزیکٹو کے طور پر وہ کام کر رہے تھے وہ بڑا زبردست کام کر کے گئے. حالانکہ آئی تھنک 1 ایئر وہ رہے ہیں پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر, تو بڑا زبردست انہوں نے کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں. محسن نقوی صاحب ایک بڑے محنتی اور ایک بڑے ذہین شخص ہیں. وہ اس سے پہلے ایک صحافی تھے, سٹی 42 کے, چینل 24 کے وہ مالک ہیں, اور پاکستان کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب جو ہمارے استاد محترم ہیں, ان کے وہ دوست ہیں, بڑے زبردست اور بڑے جو ہے وہ قریبی رفقا میں شمار ہوتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں سر وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے, اور اسی دن خان صاحب کا بوریا بسترا گول ہو جائے گا. خان صاحب کا بوریا بسترا اسی نظام میں گول ہونے جا رہا ہے, کیونکہ سر خان صاحب کا بچت کا راستہ تو بند ہے. جو لوگ یہ سہانے خواب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب 2032 میں وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور فیلڈ مارشل گھر چلے جائیں گے, اور فیلڈ مارشل اگر 2 سال چلو کوئی نہیں. وہ ایک دن میں سن رہا تھا ایک بندے کی بات, تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا کٹر سپورٹر تھا, تو وہ کہتا کوئی بات نہیں, فیلڈ مارشل اور مزید 2 سال رہ لیں گے تو 2027 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا, اس کے بعد اگلے 5 سال بعد ان کو ایک ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے اگلی حکومت میں, وہ 5 سال کی ہو سکتی ہے. چلیں 2032 کے بعد بھی جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے, تو سر خان صاحب 2032 میں بھی نہیں آئیں گے. محسن نقوی وزیر اعظم بنیں گے, اس نظام کے بعد بنیں گے, موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, فیلڈ مارشل کو اگلی ایکسٹینشن ملے گی, اور شہباز شریف پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی 5 سال آئینی مدت پوری کریں گے. الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.